السلام علیکم۔ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر پلیز اولیا چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک شیئر اینڈ کمنٹس کریں۔ اللہ حافظ۔ اور اس حکومت کے اندر روحانیت کا بھی مکمل طور پر اثر پایا جا رہا ہے۔ آپ روحانیت کے اعتبار سے حکومت فرما رہے، فرمایا کہ عبادت کرتے تھے رات بھر۔ خضر علیہ السلام آتے آپ سے ملاقات کرنے کے لیے، اور خضر علیہ السلام آ کر بار بار یہ کہتے تھے کہ اے مخدوم اشرف، اے سید اشرف، ایک میان میں دو تلواریں کبھی نہیں رہ سکتی ہیں۔ آپ کہتے تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ کبھی وہ کہتے خضر علیہ السلام کہ فقیری اور بادشاہی دونوں ایک ساتھ تو نہیں ہو سکتی ہے، فقیری اور بادشاہی دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر تو وصال الہی چاہتا ہے تو تجھے تخت و تاج کو ٹھوکر ماننا پڑے گا۔ اے مخدوم اشرف، تخت و تاج کے پردے اٹھا، تب جا کر تجھے اللہ کے جلووں کا دیدار ہوگا۔ اگر تو یہ سوچے کہ تجھے یہاں رہتے رہتے اللہ کے جلووں کا مشاہدہ ہو جائے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اسے ٹھوکر مارے گا تب اللہ تجھے اپنا قرب عطا فرمائے گا۔ فرمایا کہ 25 سال کی عمر ہوئی، آپ نے اپنی والدہ ماجدہ سے آخر کار کہا کہ امی حضور، اب مجھ سے یہ کام انجام نہیں دیا جائے گا، اب میں یہ نہیں سنبھال سکتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں نکل جاؤں اللہ کی راہ میں درویشی اختیار کروں، میں فقیری اختیار کروں، میں اللہ کی راہ میں نکل جاؤں۔ مجھے یہ تخت و تاج، یہ نرم بستر، یہ لوگوں کا سلام وصول کرنا مجھ سے یہ نہیں ہوتا۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے کہا سن کر کہ بیٹا، جو تم مجھ سے کہتا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، میں تو جانتی تھی کہ ایک نہ ایک دن تو یہ ضرور کرنے والا ہے۔ جانتے کیوں؟ اس کی وجہ کہ ایک آپ خود ولیہ تھی، ولی کی بیوی تھی، ولی کی والدہ تھی، اور آپ ایک ولی کی بیٹی تھی، ولی کی بیٹی تھی، بادشاہ وقت کی بیوی ہیں۔ اس کے باوجود اللہ تبارک تعالیٰ نے مقام ولایت عطا فرمایا ہے۔ آج دنیا کی دولت مل جائے تو انسان دولت کے نشے میں اللہ کی نافرمانی پر آمادہ ہو جاتا ہے، پھر انسان اللہ اور اس کے رسول کی بات کو چھوڑ کر اپنی نفس پرستی شروع کر دیتا ہے۔ دل کیا کہتا ہے، خواہشات کیا کہتی ہیں، آرزویں تمنائیں، من کیا کہتا ہے، آدمی اس میں کھو جاتا ہے۔ لیکن قربان ان اللہ والوں کی عظمت پر کہ بادشاہ وقت ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنی دولت کو، بادشاہت کو، اپنی حکمرانی، تخت و تاج اور دنیا کی مال و دولت کو خاطر میں نہیں لاتے، بلکہ وہ تخت و تاج پر بیٹھ کر بھی اللہ اللہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دو بادشاہ ایسے گزرے جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے تخت و تاج کو ٹھوکر مارا ہے۔ ایک ہے حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی، اور دوسرے ہیں مخدوم کچھوچا رحمت اللہ تعالی۔ آپ دونوں نے اللہ کی رضا کے لیے تخت و تاج کو ٹھوکر مارا، اور دونوں کے ساتھ معاملہ یہی ہوا۔ خضر علیہ السلام نے آ کر کہا کہ بادشاہی اور فقیری ایک ساتھ ممکن نہیں ہے، یا تو بادشاہی کو اپنا لے یا تو فقیری کو۔ اللہ کے نیک بندے نے فیصلہ کر لیا بادشاہی نہیں چاہیے، مجھے تو مولا کی رضا چاہیے، مجھے تو مولا کا راستہ چاہیے، فقیری چاہیے۔ آپ کی والدہ نے کہا بیٹا جو تو کہتا ہے نا یہ تعجب کی بات نہیں ہے، تیرے نانا نے یعنی میرے والد نے مجھ سے یہ بہت پہلے کہا تھا کہ تیرے گھر ایک بیٹا پیدا ہوگا جو 15 سال کی عمر میں بادشاہ بنے گا، 10 سال تک حکومت کرے گا، اور پھر 10 سال حکومت کے بعد تخت و تاج کو ٹھوکر مار کر وہ اللہ کی راہ میں نکل جائے گا۔ میں تو اسی دن کے انتظار میں بیٹھی تھی کہ تو ضرور یہ کرے گا۔ آپ کی والدہ نے کہا بیٹا میں تجھے اجازت دیتی ہوں خوشی خوشی، لیکن میری ایک گزارش ہے، میری ایک درخواست ہے، اور وہ یہ ہے اگر تو یوں ہی رات کے اندھیرے میں اٹھ کر چلا گیا تو ممکن ہے کہ لوگ باتیں بنائیں کہ تیرے چھوٹے بھائی نے بادشاہت کے لیے تجھے شہر بدر کر دیا، تجھے ملک سے نکال دیا، اور وہ تیرے بعد جبرن تخت پر بیٹھ گیا۔ اس لیے میں چاہتی ہوں بیٹا کہ تو بہت عزت و احترام کے ساتھ شہر سے باہر نکلے، تاکہ لوگوں کو لگے کہ تو کہیں کسی اور ملک پر حملہ آور ہونے کی نیت سے جاتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ بہت عزت و احترام کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ تو روانہ ہو، اور اس کے بعد تیری غیر موجودگی میں تیرے چھوٹے بھائی کو تخت پر بٹھایا جائے۔ آپ نے اپنی والدہ کی درخواست کو منظور کیا۔ فرمایا گیا کہ صبح آپ نے تیاریاں شروع کی، اور اس کے بعد پورے شان و شوکت کے ساتھ آپ اپنے وطن کو چھوڑ کر
روانہ ہوتے ہیں، جب آپ اپنے شہر کی سرحد سے باہر ہوئے، آپ نے تمام فوجیوں کو کہا کہ دھیرے دھیرے کر کے لوٹ جاؤ، وزیروں سے کہا دھیرے دھیرے کر کے لوٹ جاؤ، یہاں تک کہ جتنے سنگی ساتھی آئے تھے آپ نے سب کو دھیرے دھیرے کر کے روانہ کر دیا۔ آپ کے 2 خدام ایسے تھے جو واپس جانے کو تیار نہیں تھے۔ فرمایا کہ مخدوم اشرف جہانگیر رحمت اللہ علیہ انہیں بار بار کہتے میرا سفر بڑا طویل ہے، میری منزل بہت دور ہے، تم میرے ساتھ نہ چل سکو گے، لیکن وہ بھی 2 ایسے تھے کہ جو بار بار یہ کہتے تھے حضور ہم آپ کا ساتھ چھوڑنے کو تیار نہیں، ہم آپ کا ساتھ چھوڑنے کو تیار نہیں۔ فرمایا گیا کہ تھکے ماندے ایک منزل پر آرام کے لیے ٹھہرے، جب آپ آرام کے لیے وہاں رکے وہ 2 ساتھی بھی سو گئے، آپ کی آنکھ کھل گئی، وہ دونوں سوتے رہے، آپ نے ان کو یوں ہی سوتا چھوڑ کر آگے سفر شروع کر دیا۔ آپ جب آگے نکلے تو صرف آپ کے ساتھ آپ کا گھوڑا تھا اور آپ کے ساتھ کوئی سنگی ساتھی نہیں تھا۔ کچھ دور جانے کے بعد آپ نے کہا میں تو بھوکا بھی رہ سکتا ہوں، میں تو پیاسا بھی رہ سکتا ہوں، میں تو مسلسل روزہ بھی رکھ سکتا ہوں، لیکن یہ گھوڑا میرے ساتھ ہے تو مجھے اس کے چارے اور پانی کا خیال رکھنا پڑتا ہے، یہ ایک بوجھ بن گیا ہے مجھ پر۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں یہ کہہ کر راستے میں ایک فقیر نظر آیا، آپ نے اپنا گھوڑا بھی فقیر کے حوالے کر دیا، اب خالی ہاتھ آپ روانہ ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ سمرقند اور بخارا سے ہوتے ہوئے آپ اوچ شریف کی سرزمین پر پہنچتے ہیں۔ آپ اوچ شریف کی سرزمین پر پہنچے، وہاں پر اس وقت ایک بزرگ رہتے تھے جن کا نام جہانگیر جہان گشت تھا۔ جہانگیر جہان گشت رحمت اللہ علیہ یہ خود بھی سید زادے تھے اور جانتے اتنے کامل بزرگ تھے، اتنے پائے کے بزرگ تھے۔ ایک مرتبہ یہ مدینہ منورہ گئے تو مدینہ منورہ میں جو وہاں کے سادات تھے انہوں نے ان کی سیادت پر اعتراض کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں سید نہیں مانتے ہیں، معاذ اللہ ہم تمہیں سید نہیں مانتے۔ آپ نے اپنا شجرا دکھا دیا، آپ کو جو کچھ پتا تھا آپ نے بتا دیا، لیکن وہ کہتے اس کے باوجود بھی ہم نہیں مانتے، ہم آپ کو سید تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے مجھے سید نہیں مانتے ہو، نہ مانو، اب میرے سید ہونے کی گواہی خود میرے آقا دیں گے، میرے آقا دیں گے۔ یہ کہہ کر کہا چلو روضہ رسول پر۔ وہاں پہنچے اور پہنچنے کے بعد آقا کی بارگاہ میں سب دیکھ رہے ہیں، آقا کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا والدی، اے ابا حضور آپ کی بارگاہ میں سلام ہے۔ میرے آقا کے روضہ انور سے جواب آیا وعلیکم السلام یا میرے بیٹے، وعلیکم السلام ہے میرے بیٹے۔ آپ نے جواب دیا، سب کی آنکھیں پھٹی رہ گئی کہ ہم بھی سید ہیں، ہمارا بھی شجرا، ہماری بھی نسبتیں آقا سے ملتی ہیں، ہم نے کئی بار سلام کیا، یوں جواب تو نہ آیا جیسے اللہ کے حبیب نے ان کو جواب دیا ہے۔ آپ کی سیادت کو سب نے قبول کر لیا۔ اس کے بعد فرمایا گیا آپ کی خدمت میں رہتے تھے مخدوم اشرف جہانگیر رحمت اللہ علیہ، میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آپ مراقبہ کراتے تھے، مجاہدات کرواتے تھے، آپ چلہ کرواتے تھے، یہاں تک فرماتے ہیں کہ ایک رات جب میں ان کے کمرے میں داخل ہوا، یعنی مخدوم اشرف جہانگیر رحمت اللہ علیہ آپ ان بزرگ کے کمرے میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا اور وہ اندر عبادت میں مصروف تھے۔ مخدوم اشرف جہانگیر رحمت اللہ علیہ نے جھانک کر دیکھا اندر کمرے کی طرف، تو جانتے ہو کیا دیکھا؟ انہوں نے یہ پایا کہ بزرگ جو تھے جہانگیر جہان گشت رحمت اللہ علیہ، ان کا جسم جو تھا وہ کئی حصوں میں بٹا ہوا تھا، یعنی جسم کے الگ الگ اعضاء زمین پر پھیلے تھے اور ہر جسم کے حصے سے نور کی شعائیں پھوٹ رہی تھی اور جسم کے ہر حصے سے اللہ کی صدا بلند ہو رہی تھی۔ اتنے پائے کے بزرگ مخدوم کچوچا نے ان کی بارگاہ میں کہا میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں، آپ سے مرید ہونا چاہتا ہوں۔ تو کہا کہ میں تمہیں بیعت نہیں کر سکتا، تمہیں مرید نہیں کر سکتا، اس کی وجہ کہ تمہارا انتظار تو میرا بھائی بنگال میں کر رہا ہے، میرا بھائی پانڈوا شریف میں تمہارا انتظار کر رہا ہے، تم وہاں جاؤ۔ فرمایا کہ وہاں سے اجازت لے کر روانہ ہوئے۔ سفر کرتے کرتے آپ ملتان سے ہوتے ہوئے دلی کی سرزمین پر آئے۔ دلی پہنچے تو آپ نے خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی مزار مقدس پر آپ نے عبادت کی، وہاں پر حاضری دی، فیض حاصل کیا، برکتیں حاصل کی۔ پھر وہاں سے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی مزار پر حاضر ہوئے۔ پھر وہاں سے آپ نکلے پہنچے بہار شریف میں۔ اس وقت بہار میں ایک بزرگ تھے یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ، اس وقت جب آپ سفر پر تھے وہ با حیات تھے، انہوں نے وہاں پر وصیت کی تھی اپنے مریدوں کو کہ ان قریب میرا انتقال ہونے والا ہے، جب میرا انتقال ہو جائے تو سنو، تم مجھے غسل دینا، کفن دفن کرنا، کفن دینا، جنازہ تیار کرنا، لیکن نماز جنازہ تم نہ پڑھانا،
بلکہ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے ایک مسافر آئے گا جس کے اندر 3 خوبیاں ہوں گی. اول تو وہ سید زادہ ہوگا، صحیح النسب سید ہوگا. دوسرا وہ تاریخ سلطنت ہوگا، وہ سلطنت کو ٹھوکر مارنے والا ہوگا. اور تیسرا وہ سبا قرات کا ماہر ہوگا، قاری ہوگا. جب وہ آئے تو اس سے پوچھنا اور اس سے کہنا وہ میری نماز جنازہ پڑھائے. آپ پہنچے، لوگ جنازہ تیار کر کے انتظار میں تھے. آپ پہنچے، لوگوں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ آپ نے نام بتایا، صحیح النسب سید ہیں، تاریخ سلطنت ہیں. آپ نے قرات کے حوالے سے بھی بتایا، کہا آپ کے حوالے سے وصیت تھی کہ آپ ہی نماز جنازہ پڑھائیں گے. نماز جنازہ پڑھائی گئی، اس کے بعد دفن کیا گیا. آپ جانتے ہو یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالی نے وصیت کی تھی کہ انتقال کے وقت میرے جسم پر جو جبہ ہے، یہ جبہ اس نماز جنازہ پڑھانے والے کو میری طرف سے تحفے میں دے دینا. اب سارا کچھ ہو گیا، اب اس جبے کی باری آئی تو لوگ دینے کو تیار نہیں تھے کہ پیر ہمارے ہیں، ہم اپنے پاس رکھیں گے، ان کی نشانی کو باہر سے آنے والے ایک مسافر کے حوالے کر دیں، وہ لے کر چلا جائے گا. تو لوگوں کا من نہیں تھا دینے کا. آپ نے کہا کہ لاؤ جبہ مجھے دو، وصیت میرے حوالے سے تھی. کہیں سبحان اللہ. وصیت کر رہے ہیں یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالی یہاں پر، جب مخدوم کچوچا وہاں موجود نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کو یہ پتا ہے کہ جبے کے حوالے سے وصیت میرے لیے کی گئی. مریدوں نے کہا ہم نہیں دیتے، ہمارے پیر کی نشانی ہے. آپ نے کہا ٹھیک ہے، ایک کام کرو، جبے کو لا کر ان کی قبر کے اوپر رکھ دو، اس کے بعد تم اٹھاؤ یا ہم اٹھائیں، جو لے گا اس کا وہ جبہ ہو جائے گا. لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے. اس جبے کو لایا گیا، آپ کی قبر مبارک پر رکھا گیا. رکھنے کے بعد آپ نے مریدوں سے کہا اب تم اٹھا لو، تمہارے بعد میں اٹھاتا ہوں. مریدوں نے کوشش کی تو جبہ اٹھنے کو تیار نہیں تھا. ابھی انہوں نے خود رکھا تھا لیکن اب اٹھنے کو تیار نہیں. یوں لگتا تھا جبہ نہیں پہاڑ جیسا وزن اس کا ہو گیا. ہر ایک نے ایک ایک کر کے کوشش کر لی، جبہ ہلتا بھی نہیں تھا. آخر میں مخدوم کچوچا نے اپنا ہاتھ بڑھایا ہے اور بہت آسانی سے جبے کو اٹھا لیا ہے. اٹھانے کے بعد آپ نے زیب تن کیا، پہنا. پہننے کے تھوڑی دیر کے بعد اسے اتار کر مریدوں کو دیا. کہا اب اسے اپنے پاس رکھ لو، جو برکتیں مجھے حاصل کرنا تھا میں نے حاصل کر لی ہے. جو برکتیں، پتا چلا اللہ کے ولیوں کے تبرکات سے برکتیں حاصل کرنا، ان کی مزارات پر حاضری دینا آج کے بریلویوں کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ الحمدللہ یہ ہزاروں سال پہلے کے مسلمانوں کا طریقہ ہے. وہ اور ہیں جو ان طریقوں کو چھوڑے بیٹھے ہیں. اللہ کا احسان ہے کہ ہم سنی آج بھی اپنے ان بزرگوں کے طریقے پر ہیں الحمدللہ. نہ بزرگوں کی تبرکات کو ہم نے چھوڑا ہے، نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات کو ہم نے چھوڑا ہے، نہ مزارات اولیاء پر حاضر ہو کر ان کا فیض اور ان کی برکات کو حاصل کرنا ہم نے چھوڑا. یہ منکر ہو گئے، یہ انکار کر بیٹھے، لیکن الحمدللہ ہم آج بھی اس پر قائم ہیں. اس کے بعد فرمایا گیا آپ وہاں سے روانہ ہوئے، پانڈوا شریف کی سرزمین پر تشریف لاتے ہیں. آپ کے پیر و مرشد سے ملاقات ہوئی. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، وقت تیزی سے گزر رہا ہے. فرمایا گیا پیر و مرشد آپ کی جب آمد تھی اس سے پہلے ہی آپ کے پیر و مرشد قیلولہ کر رہے تھے، دوپہر کا وقت تھا. آپ اٹھے، علاء الدین گنج نبات رحمت اللہ علیہ، آپ اٹھے اور اٹھنے کے بعد اپنے مریدوں سے کہا کہ فوراً پالکی تیار کرو، مہمان آنے والے ہیں. فرمایا کہ آپ نے پالکی تیار کی، اس کے اندر تشریف فرما ہوئے. مریدوں نے، کہاروں نے پالکی کو اٹھایا. فرمایا کہ آپ آگے بڑھتے آئے، شہر کے باہر نکل آئے، اور شہر کے باہر جہاں پر لوگ انتظار کرتے تھے آنے والے مہمانوں کا یا واپس جانے والے مہمانوں کو چھوڑا کرتے تھے، وہاں پر پہنچے، پالکی سے نیچے اترے اور انتظار کرتے رہے. جب مخدوم اشرف رحمت اللہ تعالی تشریف لاتے ہیں، آگے بڑھ کر انہوں نے ان کو سینے سے لگایا ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اور سینے سے لگانے کے بعد جانتے ہو کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ 2 سال ہو گئے تجھے سمنان سے نکلے ہوئے، اس 2 سال کے اندر 70 مرتبہ خضر علیہ السلام نے مجھے آ کر بشارت دی ہے کہ سمنان کی دھرتی سے ایک شہباز نکلا ہے، اور تمام بزرگوں نے اپنے اپنے جال کو بکھیر رکھا ہے اسے پکڑنے کے لیے، لیکن با حفاظت میں اسے تیرے پاس لے کر آنے والا ہوں. یعنی ہر کوئی چاہتا تھا یہ میرا مرید ہو جائے، ہر کوئی چاہتا تھا یہ میرے سلسلے میں داخل ہو جائے، ہر کوئی چاہتا تھا کہ میں اس کو خلافت دوں، میں اس کو مرید بناؤں. تو خضر علیہ السلام نے کہا ہر کلندر نے اپنے جال کو بکھیرا ہے اس شہباز کو پکڑنے کے لیے، لیکن اسے با حفاظت میں تیری خدمت میں لانے والا ہوں. فرمایا کہ آپ پہنچے، 10 سال آپ نے اپنے پیر صاحب کی خدمت کی ہے.
اور خدمت بھی کیسی، اللہ اکبر. پیر و مرشد نے تمام مریدین کو ڈیوٹی بانٹ رکھی تھی. جھاڑو لگانا تمہارا کام ہے، قالین بچھانا تمہارا کام ہے، پانی بھرنا تمہارا کام ہے، مہمان آئے ان کے کھانے کا انتظام کرنا تمہارا، سب کی ڈیوٹی. مخدوم کے چوچا نے عرض کیا حضور مجھے بھی تو کوئی ڈیوٹی دے دیں، مجھے بھی تو کوئی جاب دیں، مجھے بتائیں مجھے کیا کرنا. آپ فرماتے ہیں کہ یہ تیرا کام نہیں ہے، یہ تیرا کام نہیں ہے، جو تیرا کام ہے جس کے لیے اللہ نے بھیجا ہے میں اس کام کے لیے تجھے قریب تیار کرنے والا ہوں. ان کی تربیت فرمائی، ان کی تربیت کی. فرمایا کہ 10 سال تک پیر کی خدمت میں رہے، مجاہدات کیے، رات بھر جگایا، مراقبے کروائے، چلے کروائے، رات بھر. اس کے بعد 10 سال کا عرصہ گزرا. پیر و مرشد نے کہا بیٹا میرا کام ہو گیا، اب تمہیں خدمت خلق کے لیے نکلنا ہے، تبلیغ دین کے لیے نکلنا ہے، اب تم یہاں سے چلو، آگے بڑھو، اللہ یہی چاہتا ہے. آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آیا. آپ نے کہا حضور میں تو یہ چاہتا تھا کہ پوری زندگی آپ کے قدموں میں گزار دوں. جو فیض یہاں سے حاصل کیا، جو برکتیں یہاں سے مجھے ملی وہ کہیں نہ مل سکی، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ بچی کچی زندگی آپ کے قدموں میں گزار دو. تو پیر و مرشد نے کہا میرا دل بھی نہیں چاہتا کہ تجھے اپنے سے جدا کرو، لیکن اللہ نے جس لیے تجھے بھیجا تھا وہ کام مکمل ہو گیا، اب تجھے جانا ہوگا. آپ نے کہا ٹھیک ہے مجھے کم سے کم اجازت دے دے، رمضان شریف گزار لو، عید آپ کے ساتھ کر لوں، اس کے بعد چلا جاؤں گا. پیر و مرشد نے اتنی وقت کی مہلت دے دی. فرمایا گیا پیر کے ساتھ رمضان شریف گزارتے ہیں، اس کے بعد آپ عید پیر کے ساتھ مناتے ہیں، اور عید کے دوسرے دن آپ روانہ ہو گئے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اب آپ پانڈوا شریف سے سفر کر کے جونپور کی سرزمین پر آتے ہیں. جونپور جو یو پی میں ہے، آپ وہاں تشریف لائے. اب یہاں آخر میں ایک دو باتیں عرض کروں گا. اللہ نے آپ کو 120 سال کی عمر عطا فرمایا ہے، اور کتابوں میں آتا ہے کہ اس 120 سال میں آپ نے 3 بار پوری دنیا کا گشت کیا ہے. محبت سے کہیں 3 بار پوری دنیا کا. اور آپ کے صرف سفر نامے کو اگر پڑھا جائے، کیسی کیسی مخلوقات سے، کیسے کیسے لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوئی، اگر اسی کو پڑھا جائے، اسی کو بیان کیا جائے تو یہ راتیں ناکافی ہیں اس کے لیے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو 3 بار آپ نے پوری دنیا کی گشت کی. 120 سال کی زندگی اللہ نے آپ کو عطا فرمایا. جب آپ پہنچے جونپور تو جو وہاں کا بادشاہ تھا آپ کی خدمت میں آیا، اور آنے کے بعد وہ صوفیہ کی عزت کرتا تھا. وہ وہاں پہنچا اور کہتا ہے کہ میں آپ سے بڑی عقیدت رکھتا ہوں، محبت کرتا ہوں، آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے حکم دیں کہ میں آپ کے لیے کیا کروں. آپ فرماتے ہیں تو میرے لیے کیا کر سکتا ہے؟ ارے میرے پاس جو کچھ تھا اس کو ٹھوکر مار کر آیا ہوں، اگر انہی چیزوں کی ضرورت ہوتی، لالچ ہوتی تو چھوڑ کر کیوں آتا؟ مجھے کچھ بھی تجھ سے حاجت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں چاہیے. اس نے کہا میرے پاس بڑی زمینیں ہیں، آپ اس ٹیلے پر کھڑے ہو جائیں، آپ کی جہاں تک نظر پڑے گی وہ زمین آپ کے حوالے کر دوں گا، وہ سب آپ کی. آپ نے فرمایا مجھے نہیں چاہیے. وہ بضد ہوا کہ نہیں میں تو آپ کو دوں گا، آپ کو لینا ہوگا، یہ میرا تحفہ ہے، آپ کو قبول کرنا ہوگا. آپ نے فرمایا کہ میری نظر جہاں تک پڑے گی تو وہاں تک نہیں دے سکتا. اس نے سوچا ولی ہے، شاید نظر مجھ سے زیادہ تیز ہوگی. کہا ٹھیک ہے جہاں تک نظر پڑے گی، اگر مجھ سے آگے بھی چلی گئی کوئی مسئلہ نہیں، میرے پاس بڑی زمینیں ہیں، جہاں تک نظر پڑے گی دے دوں گا. آپ نے کہا ٹھیک ہے تو نہیں مانتا چل. ہاتھ پکڑ کے ٹیلے پر لے کر آ کر کھڑے ہوتے ہیں، اور ٹیلے پر کھڑے ہونے کے بعد کہا جہاں تک نظر پڑے گی وہاں تک کی زمین دے گا؟ اس نے کہا ہاں میں دینے کو تیار ہوں. آپ نے کہا وہ سامنے دیکھ کیا نظر آتا ہے؟ اس نے دیکھا تو آنکھیں پھٹی رہ گئی. جونپور کی دھرتی پر ٹیلے پر چڑھا تھا، اسے جونپور نظر نہیں آ رہا تھا بلکہ ٹیلے سے روضے رسول نظر آنے لگ گیا. آپ نے فرمایا کیا تو مجھے یہاں تک کی زمین دے سکتا ہے؟ قدموں کو تھام لیا، حضور میں معافی چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا فقیر کو ان چیزوں کی کوئی حاجت نہیں ہوتی ہے. فقیر لینے والا نہیں ہوتا، وہ تو دینے والا ہوتا ہے. فقیر کھانے والا نہیں ہوتا، وہ تو کھلانے والا ہوتا ہے.